پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو کل سے گرفتار کیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز نے خبردار کر دیا۔ کہا 1 نومبر سے افغان شہریوں سمیت تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے اعلان پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ہولڈنگ اسٹیشنز بنا لیے ہیں جہاں تارکین وطن کھانا پینا فراہم کیا جائے گا۔ گرفتار افراد کو افغانستان یا متعلقہ ممالک واپس بھیجا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل رہنے کا آخری موقع۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اہم مقابلہ آج کولکتہ میں ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی تیاری مکمل۔ پاکستانی ٹیم کی ایڈن گارڈن میں بھرپور ٹریننگ۔ قومی ٹیم میں 3 تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اوپنر امام الحق کی جگہ فخر زمان، آل راؤنڈر محمد نواز کی جگہ سلمان علی آغا اور لیگ اسپنر شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کے پلیئنگ 11 کا حصہ بننے کا امکان۔ بلوچستان کے ضلع تربت میں تھانے پر مسلح افراد کا حملہ، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 4 مزدور شامل۔ فائرنگ سے 1 مزدور زخمی بھی ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزارت داخلہ اور قبائلی امور سے رپورٹ طلب کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی واقعات پر درج مقدمات میں اسد عمر اور چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اور اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ ضمانتوں میں 22 نومبر تک توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں خواتین تھانے میں شامل تفتیش ہونے جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ افسوس ہے یہ ظلم اور جبر ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی دشمن کرتا تو دکھ نہیں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں آزادی کے لیے تکلیفیں تو سہنا پڑتی ہیں۔ فلسطین پر ناپاک دشمن اسرائیل کے مظالم جاری۔ غزہ میں ترک فرینڈشپ اسپتال کے قریب اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تعداد 8400 ہو گئی۔ 23,000 سے زائد زخمی۔ شہداء میں 73% بچے، خواتین اور عمر رسیدہ افراد شامل۔ امریکہ پرل ہاربر بمباری اور 9/11 حملوں کے بعد جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل بھی 7 اکتوبر حملوں کے بعد حماس کے ساتھ جنگ بندی پر راضی نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی برقرار۔ کہتے ہیں بائبل کہتی ہے امن کا ایک وقت ہے، ابھی جنگ کا وقت ہے۔ حماس کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالیں گے، یہی میرا مقصد اور ذمہ داری ہے۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہزاروں معصوم افراد کی ہلاکتوں کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ تنازع کا بنیادی حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ عالمی عدم استحکام کا بنیادی فائدہ اٹھانے والی امریکی حکمران اشرافیہ ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام، مشرق وسطیٰ، یوکرین، عراق اور شام کے واقعات کے پیچھے امریکی حکمران اشرافیہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ اور برطانوی پلیئر ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا الزام۔ قومی کرکٹ ٹیم کی چیف سلیکٹر انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا۔ چیف سلیکٹر نے انضمام الحق کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ پی سی بی نے مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے الزامات کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔